کچھ طبقے سلسلوں سے جو وابستہ کرتے ہیں، جیسے قادری، سلسلے نقشبندی، سلسلے مجددی اور اویسی، یہ کب سے شروع، اس کی کچھ تاریخ بتائیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ مزاروں پہ حاضری کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ مجھے جو سوال کرنے کے لیے جو چیز ابھاری ہے وہ پچھلے میں مطالعہ کر رہا تھا ڈاکٹر جاوید اقبال کی جو کتاب ہے چاک غریباں، اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ علامہ اقبال کو صوفیہ نقشبندیہ سے بڑی عقیدت تھی اور وہ اکثر مزار پہ جاتے تھے سید احمد سرین کے، اور بلکہ وہ خود لکھتے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں ان کو مزار پہ لے گئے اور وہاں ان کو بڑی رکت تاری ہوئی، ان کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن علامہ اقبال کو بڑی رکت تاری ہوئی، وہاں 1 گھنٹہ قرآن تلاوت کرتے رہے۔ تو وہ جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی روحانی چیز محسوس نہیں ہوئی۔ تاہم یہ روحانی بھی کیا سلسلہ، یہ تینوں چیزیں؟ قادری چشتی جو سلسلے ہیں، یہ جب آپ تصوف میں داخل ہوتے ہیں تو تصوف کی بنیاد سمجھ لینی چاہیے کیا ہے۔ دین کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے کام لیں گے اور انبیاء کے الہام کے سامنے سر جھکا دیں گے، اور آخری الہام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ دین ہے۔ تصوف یہ ہے کہ الہام کا سلسلہ جاری ہے، ہم بھی اس کو اب حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنے الہام کی پیروی کریں گے، جو ہمیں حاصل ہو جائے گا اس کی ہم پیروی کریں گے۔ تو آپ یہ الہام خود اگر حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی صوفی کی بیعت کرنی ہوتی ہے۔ جیسے دین میں داخل ہونے کے لیے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ان کے ہاں پھر کسی شیخ کی آپ بیعت کرتے ہیں۔ شیخ کی بیعت کرتے ہیں تو پھر آپ کسی سلسلے یا کسی طریقے سے وہ روحانی منازل طے کر کے اللہ تعالیٰ سے براہ راست الہام حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو طریقے ہیں ان کو انہوں نے اپنے اپنے نام دیے ہوئے ہیں، اپنے بڑے لوگوں کے نام پر۔ یہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب لوگ خود دین بناتے ہیں تو وہ افراد ہی سے اس کو منسوب کرتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے خود دین بنایا، اللہ کا دین تو اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور میں جب تک غیر الاسلام دین فلن یقبل منہ، جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہا وہ قیامت میں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جب انسان اپنا دین بناتا ہے تو وہ اس کا کیا نام رکھے؟ وہ اس کا نام یہودیت رکھے گا، نصرانیت رکھے گا، قادری رکھے گا، چشتی رکھے گا، یہ کہ مجبوری ہے، انسانوں کے نام پر رکھا جائے گا۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ اب اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئی تو میرا قصور ہے، معاف کر دیجیے گا۔ علامہ اقبال جاتے تھے مزاروں پر، ضرور جاتے ہوں گے، اس لیے کہ صوفی تھے بنیادی طور پر، لیکن ہمارے ہاں جو آداب بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ قبروں پر جائیے اس لیے کہ آپ اللہ کو یاد کریں، اور آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم آئے ہیں تو یہی ایک جگہ ہے جہاں ہمیں بھی پہنچ جانا ہے۔ اس کے لیے مزاروں پر جا کر تو خود مرنے کو جی چاہتا ہے، قبرستانوں میں جانا چاہیے جو اجڑے ہوئے قبرستان ہے، تاکہ آدمی کو موت یاد آئے۔ اس سے میں روکتا نہیں کہ آپ کو کسی بزرگ کے ساتھ محبت ہے اور آپ اس کی خدمات کے اعتراف میں کسی وقت جاتے ہیں، اس کی قبر پر جا کر آپ دعا کرتے ہیں، اس کے لیے کر لیں، لیکن روحانی منازل قبروں سے طے ہوتی ہیں، یہ چیز بالکل ایک بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آدمی پہ رکت طاری ہونے کا جہاں تک تعلق ہے یہ نفسیاتی مرض ہے، اور یہ کسی بھی آدمی کو لاحق ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ چلے جائیں گے، آپ اگر اس کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، وہ ہندوؤں کو اپنے بھگوانوں کے چرنوں میں بیٹھ کے ایسی رکت طاری ہو جاتی ہے، ہمیں اپنی جگہ بیٹھ کے ایسی رکت طاری ہو جاتی ہے۔ تو رکت طاری ہونا کوئی معیار نہیں ہے اس چیز کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے ہم کو کیا حق بتایا ہے، کیا صحیح بات بتائی ہے۔